السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جنید احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایک اور ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو مکہ پاک کے ہوٹلوں کے بارے میں فل انفارمیشن دوں گا، ڈیٹیل دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ہوٹل جو ہے سعودی گورنمنٹ نے بند کر دیے اور کون کون سے ہوٹل جو ہے اس وقت کھلے ہوئے اور ان کے کیا ریٹ ہیں۔ اور چلیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ فندق نادا الہجرہ، اور یہ ہوٹل بھی اس وقت بند کر دیا ہے، یہ 1000 میٹر پر ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور نیا ہوٹل دکھاتا ہوں جو اس وقت ابھی کھلا ہوا ہے اور دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے کیا ریٹ چل رہے ہیں اس وقت۔ ماشاءاللہ اس وقت جو آپ میرے پیچھے ہوٹل دیکھ رہے ہیں، اس ہوٹل کا نام ہے ماکرم الہجرہ اور یہ 3 اسٹار ہوٹل ہے، 3 اسٹار کیٹیگری کا، بہت ہی عالیشان ہوٹل ہے، خوبصورت ہوٹل ہے، لیکن اس کے ریٹ جو ہیں اس وقت ڈبل ہو گئے ہیں۔ کم سے کم بھی یہاں پہ آپ کو 200-220 ریال کا ایک روم ملے گا۔ اور اس کے سامنے ہی ایک ہوٹل ہے جو کہ سیل کیا ہوا ہے، ایک یہ ہوٹل ہے جو کہ بند کر دیا ہے اس کو، یہ بھی 3 اسٹار کیٹیگری کا ہوٹل ہے لیکن بند ہو گیا ہے۔ یہاں پہلے جو روم ملتا تھا وہ ملتا تھا 150 ریال، 130، 40 اس طریقے کا، اس کی وجہ سے اس ہوٹل کا بھی اتنا ہی ملتا تھا لیکن ابھی جو ہے بند ہو گیا ہے۔ آئیں آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ ہوٹل بھی ہے شارع ہجرہ پہ 900 میٹر پہ، اور یہ ہوٹل بھی سیل کر دیا ہے، یہاں پہ بھی ابھی بہت مشکل ہے ہوٹل ملنا۔ دیکھیں بھائی یہ ہوٹل بھی سیل کر دیا ہے، بند ہے۔ اس کے سامنے والا یہ ہوٹل ہے فندق قلال المشد، یہ بھی بند کر دیا ہے، یہ دیکھیں یہ ہوٹل بند ہے۔ پھر اس کے سامنے ایک اور ہے یہ ہوٹل، یہ والا ہوٹل بھی یہاں پہ ابھی سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے یہ والا ہوٹل بھی۔ آئیں آپ کو اور دکھاتے ہیں آگے۔ یہ سامنے والا ہوٹل کھلا ہوا ہے فندق عین شمس، یہ کھلا ہوا ہے لیکن اس کے ریٹ بہت ہائی ہو گئے، کم سے کم بھی 220 ریال کا ایک روم دے رہے ہیں پر نائٹ۔ مناسک الہجرہ ہوٹل یہ بھی سیل کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں لال چٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، بھی بند ہے یہ ہوٹل بھی۔ فندق اخبار یہ بھی بند ہے، یہ دیکھیں بھائی ہوٹل اس طریقے سے یہ سیل کیے ہوئے انہوں نے۔ قیان العز ہوٹل، تو یہ زنجیر لگی ہوئی ہے، دروازے بند ہیں۔ یہ دیکھیں مینارۃ الایمان، یہ ہوٹل بھی سیل کر دیا ہے، بند ہے، یہ تقریباً 900 میٹر پر ہے یہ ہوٹل بھی۔ یہ ہوٹل ہے ماتر الجوار، یہ ہوٹل اوپن ہے لیکن اس کے ریٹ بھی آپ کو جو ہے 180، 190 اور 200 کے قریب آپ کو پر نائٹ روم مل جائے گا۔ تو یہ بھی بہت اچھا ہوٹل ہے لیکن یہ بھی بند نہیں ہوا، یہ کھلا ہوا ہے۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ یہ ہوٹل سیل کر دیا فندق رہاب التقویٰ، یہ ہوٹل بھی بہت اچھا تھا لیکن یہ بھی سیل ہے ابھی اس وقت، بند ہے۔ آ جاؤ۔ یہ دیکھیں بھائی یہ ہے ابرار الہجرہ، یہ ہمارا ہوٹل تھا، یہ بھی بند ہو چکا ہے اور اس کے دروازے پہ بھی تالے لگ رہے ہیں، سیل کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بھائی زنجیر لگی ہوئی ہے، دکھاؤں زوم کرو اس کو۔ جنید بھائی کی مہربانی ہے، یہ دیکھیں دوسرا ہوٹل دکھا دیا ہمارے کو۔ اور فندق زوار الحرمین، یہ مسجد ہجرہ کے برابر والا ہوٹل ہے اور یہ اس وقت کھلا ہے۔ آئیں آپ کو اور آگے دکھائیں۔ یہ دیکھیں فندق رہاب الخیر، یہ بھی سیل ہوا ہے پورا، 3 اسٹار کیٹیگری کا ہوٹل ہے۔ فندق مینار الخیر یہ کھلا ہوا ہے، برابر والا سیل ہے۔ کافی سارے ہوٹل جو ہیں سیل کر دیے ہیں، آئیں پرویز بھائی، اور کافی ہوٹل جو ہے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اس وقت ان کے جو ریٹ ہیں وہ بہت ہائی فائی ہے۔ تقریباً جو روم ہمارے کو مل جاتا تھا 100 ریال کا، 120 ریال کا، اب وہ روم مل رہا ہے 250، 240، 30، 60 ایسے مل رہا ہے۔ تو یہ جو ہوٹل میں نے ابھی دکھائے یہ تقریباً 500 میٹر پر ہیں سارے ہوٹل، حرم سے 500 میٹر۔ یہ دیکھیں فندق مینار الہدی، یہ اوپن ہے ہوٹل، اور آپ کو دکھائے فندق ایمان الہجرہ، یہ سیل ہوا ہے یہ ہوٹل بھی۔ مارکیٹنگ بھی ڈالتے ہیں نا۔
یہ دیکھیں فندق مسجد المہاجرین، یہ ہوٹل جو ہے اوپن ہے، یہ کھلا ہوا ہے یہ ہوٹل ماشاءاللہ، لیکن اس کے ریٹ بہت ہائی چل رہے ہیں۔ الحمدللہ شارع ابراہیم پہ آ گیا ہوں۔ میں نے آپ کو جو ہے شارع ہجرہ کے ہوٹل سارے دکھا دیے۔ اچھا، عموماً جو میں پیکیج دیتا ہوں لوگوں کو تو میں فرنٹ کے ہوٹل لیتا ہوں، میں کبھی بھی گلی کوچوں میں ہوٹل نہیں لیتا، مجھے فرنٹ کے ہوٹل پسند ہے، اس لیے میرے پیکیج میں جو ہے 5-10 ہزار روپے کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہوٹل بہت وی آئی پی ہوتے ہیں، اچھے ہوٹل ہوتے ہیں، اچھی کیٹیگری کے ہوٹل ہوتے ہیں، اسٹار کیٹیگری کے، تو لوکل کام میں نہیں کرتا۔ تو ابھی میں نے آپ کو شارع ہجرہ کے کچھ ہوٹل دکھائے جو بند تھے، کچھ ہوٹل ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو کھلے ہوئے ہیں وہ بدقسمتی سے یہ سمجھ لیں ہماری کہ اس کے ریٹ جو ہے ہائی فائی ہیں۔ اور ابھی میں شارع ابراہیم جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں کے ہوٹلوں کا وزٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ ہوٹل کون سے کھلے ہیں اور کیا ریٹ ان کے چل رہے ہیں۔ یہ آ گیا مکہ ٹاور، یہ شارع ابراہیم۔ چلو آؤ کبوتروں کے ساتھ بنائیں تھوڑی ویڈیو۔ بھائی ماشاءاللہ کبوتر چوک پہ آپ کو کتنے سارے کبوتر نظر آ رہے ہیں۔ پرویز بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھو کبوتروں کا سمندر۔ بھائی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے گروپوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو بھی مدینہ دکھائے، بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ کہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے آگے تک پہنچے۔ اچھا بھائی، اب ہم شارع ابراہیم پہ جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں کے ہوٹلوں کا وزٹ کراتے ہیں، کون سے ہوٹل کھلے ہیں اور کون سے بند ہیں۔ آؤ ذرا۔ یہ ہے شارع ابراہیم، فندق ورث علاج، یہ بھی بند پڑا ہے، سیل ہے۔ بھائی یہ سامنے والا ہوٹل ہے فندق سکیت البیت، یہ ہوٹل بند ہو چکا ہے، یہ دیکھیں فندق تاج الرقی، یہ ہوٹل اوپن ہے۔ ابھی ہم جو ہے شارع ابراہیم کا وزٹ کر رہے ہیں اور ہوٹلوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو سامنے والا ہوٹل دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں بھائی یہ ہوٹل بھی سیل ہوا ہے اور اس ہوٹل کا نام ہے رواحل ہدا 3، یہ بھی سیل کر دیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے برابر والا ہوٹل کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ 3 اسٹار ہوٹل ہے الاولیان گولڈن، یہ ہوٹل اوپن ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے برابر والا ہوٹل جو ہے وہ بند ہے۔ چلو آؤ، یہ والا ہوٹل کھلا ہوا ہے فندق امارہ مینار، یہ والا جو ہوٹل ہے فندق فجر البدی 4، یہ ہوٹل بھی اچھا ہے، 3 اسٹار کیٹیگری کا، یہ بھی نارمل ہوٹل ہے اور یہ کہ اس کے بھی ریٹ جو ہے ڈبل تیبل ہو چکے ہیں، اس وقت بہت مہنگا دے رہے ہیں یہ لوگ نا، 250، 230، 240 پر نائٹ ایک روم کا کرایہ ہے اس کا۔ یہ دیکھیں بھائی یہ ہوٹل ہے سامنے والا فندق مسارت الذهبی، یہ ہوٹل سیل ہوا ہے، یہ بھی بند ہے۔ اس کے برابر والا اولیان الخلیل، یہ ہوٹل اوپن ہے، اس میں بکنگ وغیرہ ہو رہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ریٹ بہت ہائی ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے جو ہے آپ کو شارع ابراہیم اور شارع ہجرہ کے تمام ہوٹل جو ہے آپ کو وزٹ کرائے، کون سے ہوٹل ادھر کھلے تھے، کون سے ہوٹل بند ہیں، وہ سب ہم نے آپ کو بتائے اور سارے ہوٹلوں کے ریٹ وغیرہ بھی بتائے، بس یہی ریٹ چل رہے ہیں، 240، 250، 230 اور 200، 190، یہ ریٹ چل رہے ہیں۔ اچھا میں آپ لوگوں سے ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی آئیں کسی اچھے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں جو یہاں کے بارے میں اس کو انفارمیشن بھی ہو اور آپ کے سہولت کے حساب سے آپ کو اچھا گائیڈ بھی کر سکے اور اچھا پیکیج دے سکے۔ اصل میں ہمارے جو پاکستان سے آتے ہیں نا، ان کے لبوں پہ تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یار ایجنٹ نے فراڈ کر دیا، دھوکہ دے دیا۔ اس میں غلطی ان کی خود کی ہوتی ہے کہ ان کو پیکیج بھی سستا چاہیے اور چیز بھی ان کو اچھی چاہیے، ہائی فائی۔ اب بتائیں یہ جو ہم نے آپ کو ہوٹل وزٹ کرائے ان کے ریٹ ہیں تھوڑے ہائی، اور ابھی ہوٹل جو بند ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی کرایہ کر دیا ڈبل تیبل۔ اب بتاؤ بیچارہ ایجنٹ کیسے دے گا؟ اب ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، بہت بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور
ٹریول ایجنٹ جو ہے ہمارے پیسے کھا گیا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میرا ناقص مشورہ یہی ہے کہ آپ پہلے خود بھی آ کے نا یہاں پہ وزٹ کریں، ہوٹلوں کے نام، ہوٹلوں کے روم دیکھیں، باقی کنڈیشن دیکھیں، پھر ہر ایک ہوٹل کی جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، حساب سے پیکیج جو ہے ڈیزائن ہوتا ہے، بنتا ہے۔ تو میں جو اکثر جو ہوٹل وغیرہ لیتا ہوں وہ فرنٹ کے ہوٹل لیتا ہوں۔ اچھا، اس سے سستے ہوٹل جو ملیں گے نا وہ آپ کو ملیں گے پہاڑی کے اوپر، گلی میں، گلی کوچوں میں ملیں گے، اور وہ ہوٹلوں کے روم بھی تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں نا سہولت اتنی نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ روم میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور پنکھا لگا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، بیڈ شیٹ بدلی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پیکیج بھی سستا چاہیے اور ہوٹل بھی اچھا چاہیے اور قریب سے قریب چاہیے، تو ادھر تھوڑا سا نا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یا تو آپ پیکیج اچھا والا لے لیں، مہنگا لے لیں تھوڑا، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی فراڈ نہیں ہوگا، کوئی بھی دھوکہ نہیں ہوگا، یا پھر آپ جو ہے تھوڑا صبر اور شکر سے کام لیں کہ بندہ یہاں ہوٹلوں کے اندر رہنے کے لیے تو آتا نہیں ہے، یہ تو نصیب اور مقدر کے فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میں نے بلکہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو پیار بھری نگاہوں سے 70,000 مرتبہ دیکھتا ہے جب اس کو ایک لمحے کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی کہ 70,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو ایک شخص کو ایک لمحے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو یہاں ہر مہینے یا ہر 1.5 مہینے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی اور دیگر جو یہاں کی زیارتیں آپ کو مکہ مدینے میں آنے کی اجازت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا رحمت بڑی نگاہوں سے دیکھتا ہوگا، اس کی تو کیلکولیشن بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بنا کہ اس کا وہ حساب لگا سکے۔ تو آپ لوگ جب بھی آئیں صبر سے کام لیں، صبر کے ساتھ جو ہے آپ کو، کیونکہ ہوٹلوں میں تو ہم نے رہنا نہیں ہے، ہم نے سارا دن ہم نے جو ہے حرم میں گزارنا ہے، اپنی نمازیں پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور ہوٹل صرف سامان رکھنے کے لیے اور سونے کے لیے ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اب اپنے اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرا یہاں ہر 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد جو ہے چکر لگتا رہتا ہے، قافلہ لے کر آتا ہوں، تو میرے کسی بھی حاجی کو کوئی بھی ایسی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں انفیکٹ ایک آدھ بندہ ایسا غلط نکل جائے جس کی سوچ ہی ایسی خراب ہو، تو وہ بندے کو پھر بدنام کرنے کے لیے آپ کے دشمن تو ہو ہی جاتے ہیں، جب کام آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو دشمن زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو ناقص مشورہ یہی ہے کہ آپ جب بھی آئیں کسی ایسے عاشق رسول کے ساتھ آئیں جو یہاں کے بارے میں آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمرہ کرائے، آپ کو ہوٹلوں کی صحیح انفارمیشن دے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ وغیرہ نہ ہو۔